کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آگے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ایک اللہ کی ہو کر کہ اس کا ساجی یعنی شریک کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ لکم فیہا منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر۔ اور قربانی کے ڈیل دار یعنی بھاری جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے
اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور دیگر مخلوقات پر اس کو فضیلت دے کر اس پر مزید کرم فرمایا ہے، اور پھر ان مخلوقات کو اس کے تابع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت کو اور بڑھایا ہے۔ اور ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں۔ تو قربانی کے جانور ہیں، پھر قربانی کے جانور کا گوشت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح دنیا میں اپنے فضل سے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت میں بھی اپنا فضل عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ہمارا داخلہ فرمائے، آمین۔ اور جنت کی نعمتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ابھی ہم آپ کو عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا ایک بڑا پیارا کلام سناتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ جی۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، سرور مدینے میں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، بندہ پروری ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی،
جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو اے میرے آقا، میں آؤں آپ کے در پر، کرم ہو اے میرے آقا۔ آمین۔ اللہ خیر کا سفر نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ اللہ مکہ مدینے کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ شعور اور دعوت اسلامی، اللہ اکبر۔ اویئرنیس یہ بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کو کسی اہم چیز کا احساس ہو جائے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے لوگ غفلت کرتے ہیں، غفلت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی ہے، یہ روڈ پر چلا رہے ہیں، عام روڈ پر چلا رہے ہیں، گلی محلے میں چلا رہے ہیں، تو وہ جو بے ڈھنگے پن سے جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور یا پھر جو موٹر سائیکل بھگا رہے ہیں اور بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہوئے بھگا رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو اصل میں اپنا اور دوسروں کا احساس نہیں ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گلی کے اندر، میں تیز موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی بوڑھا آگے آ جاتا ہے، تو کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا احساس نہیں ہے، لہٰذا جیسے جی چاہ رہے ویسے کر رہے ہیں۔ اچھا، یا پھر انسان کو خوف کا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی وہ ایسے کام کر لیتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی بھی مثال میں ٹریفک سے ہی دوں گا۔ اب دیکھیے کہ ایک عام نارمل روڈ ہے، اس پر آپ جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اور طریقے سے چلائیں گے، اگر موٹر پہ چلا رہے ہیں تو اور طریقے سے چلائیں گے۔ پاکستان میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں، یہاں سمجھتے ہیں کہ بعض کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بہت کچھ ہوتا، اور باہر کہیں چلا رہے ہیں گاڑی دوسرے کنٹری میں، وہاں طریقے سے چلا رہے ہیں۔
کیوں؟ وہاں پر قانون کی عمل داری کا احساس ہے، یہاں پر اس کی جو ایک نگلیکشن ہے، ایک یوں بولیے کہ اس معاملے میں جو سکم ہے، کمزوری ہے، اس کا پتہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جہاں پرواہ ہے وہاں طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، احساس اور شعور جو ہے یہ بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور اویئرنیس ہونا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا احساس بھی پیدا ہو جانا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا، یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے. اور دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے یہ کام کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی اہمیت بتائی ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے. ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا ہے، درس دیا ہے. امیر اہل سنت کے بیانات آپ دیکھ لیں، برے خاتمے کے اسباب ہیں، ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہے. پل صراط کی دہشت ہے، ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ ذہن دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، اویئرنیس دی جا رہی ہے، شعور دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر سنت کی زبردست کتاب ہے. ایمان کی حفاظت کا کیا ہے، اس میں بھی ذہن دیا جا رہا ہے، یہ آگہی دی جا رہی ہے، یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا اللہ کی رحمت سے ایک بڑا خاص یوں بولیے کہ ایک کام ہے، بلکہ ایک کارنامہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ایمان سلامت ہوگا، دنیا سے جائے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا تو ہی حضور کی شفاعت ملے گی. ایمان کے ساتھ جائے گا تو ہی عذاب قبر سے بچنے میں کامیاب ہوگا. ایمان کے ساتھ جائے گا تو ہی جنت ٹھکانہ بنے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مدنی چینل کے ناظرین بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ٹھکانہ ہوگا. والعیاذ باللہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان کی حفاظت کی فکر اور کس طریقے سے ہمارے ایمان کو جو ہے وہ متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. چاہے وہ کامیڈی کے عنوان پر ہو، چاہے وہ فلموں کے عنوان پر ہو، یا چاہے وہ گانوں کے عنوان پر ہو. جی ہاں، کامیڈی کے ذریعے سے بھی ایمان کی بربادی کے اسباب دنیا میں ہو رہے ہیں. کامیڈی کے نام پر کیا کرنا ہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک کہہ کا ہا 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 کرنا ہے، اور آپ دیکھیں قیمت اس کی کیا دے رہے ہیں. وہ کامیڈی ایسے لطیفے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جس میں توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے. یعنی ایسے لطیفے جو ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان کی بنیاد پر زد لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ صرف کہا لگانے کی قیمت کیا دے رہے ہیں. ہائے ہائے، العیاذ باللہ. اللہ محفوظ فرمائے. خالد بھائی، یہ بھی شعور بیدار کیا ہے کہ کامیڈی کے نام پر بھی اس طرح یہ ایمان پر جو ہے وہ حملے ہیں، ایسے لطیفے ہیں جس میں میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کا جسے یوں بولیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کے عذاب ہلکا جاننا، نعوذ باللہ، جو اس طرح آئے گا وہ اپنا ایمان کیسے جو ہے وہ بچا پائے گا. خالد بھائی، اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین اسلام کی درست تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے افراد اللہ رب العالمین جل وعلا اس امت میں باقی رکھتا ہے. سلمان بھائی، یہاں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو عوام ہے، جو عام افراد ہیں، وہ ان کے پیغام کی طرف آئیں. ایک طرف سے یہ شعور دیا جا رہا ہے، یہ آگاہی دی جا رہی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت یہ کتنی بنیادی شے ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آخرت میں کسی جزا کا بندہ تصور نہیں کر سکتا.
اس کو پھر وبال ہی ہے، عذاب ہی ہے، کیونکہ آخرت کا سارا ہی دار و مدار بندے کے ایمان پر ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جی اعمال کا دار و مدار، یہاں دنیا میں بندہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے کہ جناب یہ بھلائی کا کام کر لوں، یہ فلاحی کام کر لوں، یہ رفائی کام کر لوں، اس میں لوگوں کو آسانی پہنچا دوں، یوں نمازیں ادا کر لوں، لیکن اگر اس کی بنیاد ایمان یہ متزلزل ہے یا یہ پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو پھر شیطان یہ نیکیاں کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دے گا کہ یہ کر، تجھے اس مشقت کا کوئی فائدہ تو ہونا نہیں، اور میں روک لوں تجھے، اس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی کہ جس بنیاد پر یہ اعمال کی عمارت کو تعمیر ہونا تھا وہ بنیاد پہلے ہی ڈھہی جا چکی ہے، گرائی جا چکی ہے۔ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس عنوان پر بڑا زبردست کام کیا، تحریری کام کیا، تقریری کام کیا، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ آپسی بیٹھکوں میں بھی وہ اس طرح کی الحمدللہ گفتگو کرتے ہیں کہ یار یہ جملہ کہہ تو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دائرہ ایمان سے بندے کو باہر لے جائے۔ الحمدللہ یہ ایک شعور بیدار ہوا، لیکن یہ اس کے لیے شعور ہے جو پیغام کی طرف آ رہا ہے، جو دعوت کو سن رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اب بھی اس مخمسے کا شکار ہیں، اس یوں سمجھے کہ گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک قول ہی تو ہے، ایک بات ہی تو ہے، ایک ہاں ہی تو ہے، اگر ذرا سا ہنس لیے کسی کی بات پر تو کیا ہوا؟ ہمارے ایمان کو اتنا کمزور تھوڑی ہے جو ہنسنے سے چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا آنکھ کا اشارہ کرنا، آپ کا ہاتھ سے اشارہ کرنا، آپ کا صرف ہاں کہہ دینا، یہ تائید کس کی کر رہا ہے؟ یہ قول رحمان کی تائید ہے، یہ شیطان کے بلاوے پر لبیک کہنا ہے۔ اگر یہ شیطان کے بلاوے پر ہے، اگر اس بنیاد کو ہلا کر آپ ہنس رہے ہیں جس پر آپ کے دین کا دار و مدار تھا، جی تو پھر یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کا کی بات ہے۔ جی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں، یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کا ایمان پختہ ہوگا، جی جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر تقوی کو نقش فرما دیا ہے۔ جی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آدمی پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ جی یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کے افعال، یہ اس کے اقوال، یہ اس کی بول چال میں توجہ نہ کرنا اور دینی معاملات سے غفلت، اس کا شاخسانہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جی یہاں سلمان بھائی بیان کیا گیا کہ جس کو دنیا میں ایمان کی حفاظت کا یہ شوق نہیں ہوتا اور یہ خوف نہیں ہوتا کہ مرتے وقت میرا ایمان کہیں سلب ہی نہ ہو جائے، جی تو شدید خطرہ ہے جی کہ مرتے وقت اس کا ایمان ہی بیچارے کا چلا سلب ہو جائے گا، ایمان کی بربادی کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے جو خالد بھائی کی بات کی نا، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا اگر بندہ بولے جہاں بولنا ہے وہاں نہ بولے، اور جہاں نہیں بولنا وہاں بول پڑے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مثالیں میں دو چار جی ضرور عرض کرتا ہوں۔ ایک، ہر بندے کو بات سمجھ میں آ جائے گی، نکاح کا موقع ہے، قاضی صاحب جو ہے وہ دلہے سے حجاب کروا رہے ہیں، فلاں بنت فلاں سے آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں جو ہے وہ کیا، یوں اس طرح کر کے جو بھی حجاب کے الفاظ ہیں وہ آتے ہیں، اور بندہ بولے ہی نا، بول سکتا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا، اس کو جب بولے گا تو اس کو ہلائیں گے، اس کو جو اس کے ساتھ والے ہیں جی اس کو ہلائیں گے۔ اچھا وہ پھر بھی نہ بولے، پھر بھی نہیں، اگر بولے گا تو پھر اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوتے جائیں گے، وہ شروع ہوتے جائیں گے۔ بھائی ہیلو کیا ہو گیا؟ پہلے تو اس کو تھوڑا ہلائیں گے جلائیں گے، کیا بات ہے، خیر تو ہے، جواب نہیں دے رہے، قبول ہے نہیں کہہ رہے، قبول کیا، اجی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اتنی جو بارات لے کر آئے ہیں اسی لیے تو لائے لے کر آئے ہیں، اس لیے لیکن اس بارات کا پھر کوئی معیار نہیں بنا، معیار نہیں رہے گا، ٹھیک، گردن ہلانے سے بھی کام نہیں ہوگا، منہ کھولے، ہاں جی لفظ بولے ہاں جی کہ ہاں بھائی قبول ہے۔ ہاں جی، کہنے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا آگے میں ایک اور بات عرض کروں۔ جی ضرور۔ آپ کسی کورٹ میں ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ جسٹس صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے قتل کیا ہے؟ بولے ہاں بھی میں نے قتل کیا ہے۔
اب بندہ بولے آجی کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا یا نا کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے کیا تھوڑی ہے، ہاں عمل تو نہیں کیا میں نے. پھر بندہ پتہ چلے کہنے سے کیا ہوتا ہے. پھر ہوگا کہ ہینگ ٹل ڈیتھ. اگلی بات کیا ہے کہ بھئی اس کو لٹکا دیں، جب تک یہ مرتا نہیں ہے تب تک وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے رکھیں. علماء کہنے سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو موٹی موٹی سی بڑی آسان سی مثالیں میں نے دی ہیں. یوں ہی بندہ طلاق دے، جی کہنے سے کیا ہوتا ہے، طلاق دے دے، لگ جائے گا پتہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہنے سے ہی ہوتا ہے. آپ کسی کو کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو اچھا جملہ بولیں گے تو اس کو آپ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں گے. اگر کوئی ایسی بات کریں گے جو نہیں کہنے کی، غلط بات کریں گے، تو پھر آگے سے کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ جیلیں بھری پڑی ہیں، قتل کر دیا، کیوں کیا؟ بھئی ہمیں گالی دی تھی، بات ہی تو کہی تھی. کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ بندہ دماغ سے بات نکال دے، جی کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ سے جا کے وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو یہ سب کچھ منظور ہے؟ ہاں جی منظور ہے، سائن کر دیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اگر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں سائن کروا رہے ہیں بھائی؟ سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے چیک پر جو ہے وہ بلینک چیک پر سائن کر کے آپ دے دیں کسی بندے کو. ہاں جی سائن کرنے سے خالد بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ سائن تو کی. جی بالکل. آپ کے مکان کے کاغذات ہیں، کوئی ٹرانسفر لیٹر اپنے نام کا بنوا کے لے آئے، سائن کر دیں. ہاں جی سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں، سائن کرنے سے ہی بہت کچھ ہوتا ہے. اور کہنے سے بھی کیا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں سب کچھ ہوتا ہے تو بھی شاید بات غلط نہیں بنے گی کہ ایک مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یوں آ جائے گا. بندہ کلمہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. بندہ قرآن کریم کے الفاظ اپنے جو ہے وہ اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے، منہ سے کہتا ہے، نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بندہ اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت یہ بندے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، حضور کی یاد میں آنسو بہاتا ہے اور ان سے لو لگاتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک اطمینان، چین اور قرار ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کہہ رہا ہے، کر رہا ہے تو اس کا ایک نتیجہ اور رزلٹ مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، کہ بھئی ہر عمل کا کیا ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس کا بھی ایک ری ایکشن آئے گا. آپ دیکھیں کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اسی سے اس کی شخصیت کیا ہو رہی ہوتی ہے، جج ہو رہی ہوتی ہے. کوئی بندہ غلط گفتگو کر رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے امپیکٹ، اس کا معاشرے میں کیا بڑھتا ہے، اس کا لیبل کیا لگتا ہے، یار یہ تو بےہودہ آدمی ہے، بےہودہ گفتگو کرنے والا بندہ ہے، اس سے بچ کے رہو، دور رہو. اب بولے اجی کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو کہہ ہی رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے حقیقت کی دنیا میں جینا سیکھیں، حقیقت کی دنیا. اور ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. تو ہمارے لیے اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اسلام کی دی ہوئی ڈائریکشن اور اسلام کی دی ہوئی لائن آف ایکشن یہی ہمارے لیے ہے، اور وی ہیو ٹو فالو. ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. اللہ، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. ولا یعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایمان کی حفاظت کا درس اور سبق دے رہے ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے
اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر جو بالخصوص ایمان کی حفاظت کا جو ایک ذہن اور درس دیا جا رہا ہے، اللہ کریم ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات باتیں بندہ کر لیتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، تو کیا کر لیتا ہے، سامنے والے کو خاموش کروا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، سامنے والے کو خاموش کروا دینا یا اسے شٹ اپ کال دے دینا یہ کامیابی نہیں ہوتا۔ اصل چیز مدعے پہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، میرے پاس ایک سپیکنگ پاور ہے، میں بول سکتا ہوں، قادر الکلام ہوں، سامنے والے بندے کے پاس اتنا گفتگو کرنے کا جو ہے وہ انداز نہیں ہے، تو اس کو قابو کر کے اگر ہم اس کو دبا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ آواز تو دبائی جا سکتی ہے لیکن حق کو فراموش یہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اس طرح کی جو باتیں ہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہا ہی تو ہے، لفظ ہی تو ہے۔ تو ہماری یہ پہچان، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، اسی لیے ہم ایمان والے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم کیا ہیں، ایمان والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اسی لیے ہم ایمان والے ہیں۔ خالد بھائی، رقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے جو مناسب اور جو مرتبے عطا فرمائے، ان مرتبوں میں یقیناً یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کے بنیادی، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور ایمان کی جب جزئیات پر بات کی جاتی ہے سلمان بھائی، تو ایک عقیدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور سارے ہی عقائد پر بندے کو یقین ہونا چاہیے، درست عقائد وہ رکھے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں، اور عقائد وہ جو واقعتاً عقائد ہیں، جس کو قرآن عقیدہ مسلم بیان کرتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عقیدہ مسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کی یہ بیس ہے، یہ ہوگی تو ایمان ہوگا، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ ان ساری باتوں کو بندہ یوں ہی صحیح تسلیم کرے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ ورنہ اہل کتاب کا ایک معاملہ یہ بھی بیان کیا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اپنی جس پر مرضی ہوتی ہے بندہ اس کو تو صحیح تسلیم کرنا ہوتا ہے، لیکن اپنے زوم میں اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہوئے یہ بات ذرا مجھے صحیح سمجھ نہیں آتی، یہ ذرا وہ ہے، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی حاجت ہے۔ 10 باتیں مان رہا ہوں، ایک بھی تو بات کی ہے ہم نے، کون سا مطلب سارے موضوعات پر بات کی ہے، کوئی ایک ہی لفظ پر تو ہم نے جو ہے وہ ایک ہی عقیدے پر یا ایک ہی عنوان پر تو خالی بات کی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ مجمع عمارت ہے، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں ہی بیان فرمایا، اور اس کو بندہ یوں بھی دیکھ لے کہ سارے ہی کام کر لے، ساری ہی اچھی چیزیں وہ کرتا چلا جائے، ایک برائی کرے، عام طور پہ وہ برائی تو پھر برائی ہی ہوتی ہے نا، ایک سارے عقائد وہ اسلامی رکھ رہا ہے، بس یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو ان ساری صفات کو بھی، صفات ثبوتیہ کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن بنیادی طور پر ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کو رب تو مانیں گے کہ وہ رب ہے۔ اب رب کے معنی کی طرف جائیں تو اس میں معنی رزاقیت خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود آتا ہے، وہ پالنے والا ہے، اور ہم ایمان ایسا ہی لے کر آئے ہیں کہ ہم نے صفات بھی مانی ہیں۔ جی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لے کے آیا اللہ تعالی پر، کما ہوا باسمائہ، جیسے اس کے کیا ہیں مبارک نام ہے، وصفاتہ، اور جیسے اس کی مبارک کیا ہیں صفات ہیں، سب پر کیا کیا ہمیں ایمان لے کر آیا ہوں میں۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور میں خالی وہ نہیں ہوں جو زبان سے ہی بول رہا ہے، میں زبان سے بھی بول رہا ہوں، دل سے بھی تسلیم کر رہا ہوں۔ سبحان ایک معنی یہ بھی ہوا نا کہ جب ایمان لا رہا ہے تو زبان سے اقرار بھی کرے گا، بولے گا،
ہاں جی۔ اور پھر دل میں اس کی تصدیق بھی ہوگی، کسی کو جھٹلائے گا نہیں۔ اب مثال کے طور پر جس طرح ایک آیت قرآن کریم کی آیات کے بارے میں گفتگو ہے کہ تقریباً 6666 آیات بیان کی جاتی ہیں۔ اب جتنی آیات ہیں قرآن کی، بندہ کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں سوائے اس آیت کے، معاذ اللہ، تو وہ بھی مومن نہیں رہے گا۔ ساری ہی آیات کو ماننا ہوگا اور پھر ان کو تسلیم کر کے بندہ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح عقائد اسلام کے باب میں ہر عقیدے کو جب تک بندہ تسلیم نہیں کرے گا وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہ سکتا۔ جی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ سلمان بھائی، اس شعور کی بیداری جس طرح دعوت اسلامی نے امت میں پہنچائی ہے اور پہنچا رہی ہے، الحمدللہ شب و روز اس پر کام کر رہی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات آپ سنیں جی تو وہ ایک چھوٹے گناہ جس کو آپ گناہ صغیرہ کہتے ہیں، جی اس سے بھی باقاعدہ بچنے پر درس دیا جا رہا ہے۔ جی کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بظاہر یہ چھوٹا ہے، جس کو بندہ معمولی سمجھ رہا ہے، لیکن یہ دل پر اس کے ایک سیاہ دبا لگا دے گا۔ جی پھر یہی بڑھ کر جب اس کے دل کو گھیر لے گا نا توبہ، تو ان دی اینڈ پھر یہ ہونا ہے کہ نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرے گی، درست کتاب اللہ اس پر اثر نہیں کر رہی ہوگی، پھر اس کا دل لذت ایمان سے بالکل نا آشنا ہو جائے گا، اور ان دی اینڈ پھر یہ ہونا ہے کہ شیطان نے اس کے ایمان کو سلب کر لینا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو پھر نزلے سے بھی بچا جائے، کہ یہ وہ ہے جو بخار کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب بندہ ایمان کی حفاظت کی بات کرتا ہے تو پھر اس کو گناہوں سے بھی بچنا ہوگا، اس کو نیکیوں پر آمادہ ہونا ہوگا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ اور یہاں بنیادی طور پر علماء دو تقسیم فرماتے ہیں، ایک ہے نیکی کرنا اور دوسرا ہے برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں جناب نیکیاں ہی کر رہا ہوں، برائی سے نہیں بچوں گا، کیونکہ اگر برائی کر رہا ہوں تو فلاں نیکی بھی تو کر رہا ہوں۔ یہ چیپٹر جو ہے، یہ طریقہ کار یہ غلط ہے، اور یہ شیطان کا دلاسا ہے بندے کو کہ وہ ایک طرف بندے کو لگا کر اس پر تیار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی برائیوں کے ساتھ یہ ایک اچھائی بھی تو چلی رہی ہے، اور بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس دام میں آ جاتا ہے پھر وہ مارا جاتا ہے۔ وہ سلمان بھائی پھر وہ کیا کرے گا؟ میں مسلمان ہوں، جی شراب ہی تو پیتا ہوں اور تو کوئی گناہ نہیں کرتا، معاذ اللہ، توبہ توبہ، سور ہی تو کھاتا ہوں اور تو کوئی گناہ نہیں کرتا، فلاں ہی تو حرام کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ رب العالمین نے بعض گناہوں کے بارے میں تو باقاعدہ یوں ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کو کمزور کرنے والے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے اگر یوں سمجھے کہ اپوزٹ دیکھا جائے تو کیا آئے گا؟ اگر اس سے نہیں بچو گے تو کامیاب بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ جی وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ ساری چیزیں، شراب، جوا، یہ پانسے، یہ سب ناجائز شیطانی کاموں میں سے۔ بندہ کہے کہ میں باقی تو سارے اچھے کام کر رہا ہوں، یہ ایک ہی تو برائی ہے۔ اب سلمان بھائی بلا تشبیہ بلا تمثیل، ایمان سب سے اعلیٰ ہے مومن کے لیے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو ذرا یوں سمجھیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جائے، اپنی بہن کا رشتہ کرنے جائے، اور کہے کہ بندہ تو اچھا ہے اور زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کروائی جائیں تو پتہ چلے کہ یہ شرابی بھی ہے، یہ جواری بھی ہے۔ یا بندہ پھر یہ بات کہے گا کہ دو ہی تو برائیاں ہیں، اتنی ساری تو اچھائیاں ہیں، اتنا تو کام کرتا ہے، اتنی تو چیزیں کرتا ہے، اتنی تو بھلائیاں کرتا ہے، بندہ فوراً وہاں پر کھٹکے گا اور اس سے کہے گا نہیں اس سے میرا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کے یہاں میری بچی چلی گئی تو پتہ نہیں کس معاملے میں کیا شراب پی کر کیا اس کا شاخسانہ بک دے گا، کیا بک دے گا، کیا کہہ دے گا، کیا کس طرح سے اذیت میں اس کو رکھے گا، بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے باب میں جب اس بات کو دیکھا جائے سلمان بھائی، تو یہ جو چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ ایمان کے جو اللہ اکبر عمارت ہے اس میں دھبا لگانے والا ہے، روحانیت کو مفقود کرنے والا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا آمین، مرحبا۔ بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ آگ ہے نا، آگ کیسے بنتی؟ چنگاری سے بعض کا پہلے، ابھی تو چلے ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں، لائٹر ہے، لائٹر میں بھی چنگاری سے جو ہے نا وہ آگ، ایک چھوٹا سا شعلہ ہوتا ہے، اس شعلے چھوٹے سے بالکل اس سے چنگاری سے وہ کیا ہوتی ہے، آگ جلتی ہے۔ جی ہاں،
آپ نے کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. لائٹر جو جدید لائٹر آئے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں, ہمارا تو کوئی اتنا اس سے واسطہ مطلب نہیں ہے لائٹر سے. بہرحال لائٹر بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں گھر میں, اس کے لیے بھی چولہا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, گیس والا چولہا. مہروز بھائی تو پہلے زمانے میں مہروز بھائی واقعی پتھر پر پتھر مارنے سے چنگاری جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس چنگاری سے آگ جلتی ہے. یہ آپ پڑھا ہوا بتا رہے ہیں یا تجربہ بتا رہے ہیں؟ تجربہ بھی بتا رہا ہوں آپ جی, تجربے بھی بڑے بڑے کیے ہیں ہم نے مہروز بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. بہرحال تو آگ کیسے بنتی ہے؟ چنگاری سے. لائٹر ہے نا, لائٹر میں بھی کیا ہے, آپ اگر آپ اس کو تھوڑا توڑے پھوڑیں اس کو, اس میں سے آپ کو چھوٹا سا ایک سیل نکلے گا, چھوٹا سا سیل نکلے گا اور اس کے اندر بھی پورا ایک سسٹم ہے جو آپ اس کو دباتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, چھوٹا سا ایک چھوٹی سی چنگاری پیدا کرتا ہے. وہ چھوٹی سی چنگاری کیا بنتی ہے, وہ آگ بنتی ہے, چھوٹی آگ. اور چھوٹی آگ پھر کیا بنتی ہے, بڑی آگ. بڑی آگ. بندہ ارے آگ لگ گئی ہے, کہیں آگ لگ جائے تو کیا, آگ بجھاؤ آگ بجھاؤ آگ بجھاؤ. ارے ابھی تو یار تھوڑی سی آگ لگی ہے, کیا ہو گیا ہے. آپ کو یہ میری باتیں سن کے بھی تعجب ہو رہا ہوگا, یہ کیسی بات کر رہا ہے. اگر تعجب ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے, اور اسی تعجب کو دوسری طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ بھی کریں. جس طرح چھوٹی سی آگ لگ رہی ہے اور ہم اس کو بجھا رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی آگ ہو جائے گی. تو جو گناہوں کی طرف جا رہا ہے, چھوٹے گناہ کر رہا ہے, یہ بھی اپنے آپ کو ان سے بچائے, دور بھاگے اور ختم کرے ان کو. کیوں؟ ورنہ پھر کیا ہے, یہ چھوٹے گناہوں کے بعد پھر آگے بڑے گناہوں کی باری ہے, اور یہ گناہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. اللہ, اور جس کا ایمان برباد ہو گیا بس پھر وہ کسی کام کا نہیں. اللہ. تو یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کے ہم آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. لیکیج ہے نا, لیکیج اگر تھوڑی سی بھی ہو اور بندہ اس پہ کمپرومائز کر لے تو بس پھر وہ گھر کا یا عمارت کا نقشہ جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے. یہ جو فلیٹوں میں رہنے والے ہیں لوگ ہیں وہ بالخصوص میری اس بات کو سمجھیں. ابھی تو پورا پاکستان جانتا ہے, جو ابھی ہمارے ڈیموں میں شگاف پڑے ہیں اور ٹوٹے ہیں بعض جگہ پہ ڈیم, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ لیکیج تھی, وہاں پہ دیوار کمزور تھی, تو وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا, جب پانی کا ریلا آیا تو وہ اسے بہا کے لے گیا, سب کچھ لے گیا. تو یہ ابھی تو جو ہے نا وہ آنکھوں دیکھی بات ہے سلمان بھائی. اور بعض چیزیں حالت امن میں بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں, ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. ہم کیا باتیں نہیں کر رہے. حالت امن میں, حالت عافیت میں اور حالت نعمت میں کسی کو آپ ڈرائیں اور بتائیں کہ دیکھو اس کی حفاظت کر لو, تو وہ شاید مسکرا کے دیکھے, آپ کو مذاق اڑائے شاید. لیکن سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو ان کیفیات میں جو آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. اور آپ نے خالد بھائی نے جو بات لی گناہوں کی, تو یہ ایک چسکا ہے, لطف بے لذت ہے, مزہ بے لذت ہے یہ, لیکن ہے جس کو لگ جائے. لوگوں کو بری چیزوں کا بھی تو لگا ہوا ہی ہوتا ہے نا, انہیں میں لطف آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی گناہوں کا ہے, جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو پھر بڑے گناہوں کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال بچے سے لیں آپ, کہ بچہ چھوٹے چھوٹے ہی تو قدم اٹھاتا ہے, جو اسے چلنا سکھاتے ہیں, دوڑنا سکھاتے ہیں. جی ہاں. تو ایسے ہی انسان جب گناہوں کے ٹریک پہ قدم رکھتا ہے تو پہلے وہ چھوٹے گناہوں کی طرف جاتا ہے, پہلے وہ ان گناہوں کی طرف جاتا ہے جو بظاہر اسے بے ضرر لگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ گناہ کوئی بے ضرر ہے نہیں, کیونکہ گناہ چھوٹا اور بڑا یہ بھی ایک تقسیم کاری ہے سمجھانے کے لیے. نہیں تو اصل میں تو جو گناہ اللہ کی بارگاہ میں گرفت کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرما لے, وہی بڑا گناہ ہے, وہی عذاب کا باعث بن سکتا ہے, اور وہی جو ہے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, آمین آمین آمین. اور سلمان بھائی یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں گا, کل رات کو کسی سے میں نے کہی, کسی تناظر میں بات کہی کہ اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھا فرینڈ سرکل جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہ بندہ بہک بھی رہا ہو نا تو اس کے دوست اسے بچا لیتے ہیں, اس کے ریلیٹیوز جو ہیں, فرینڈ سرکل جو ہے وہ اسے بچا لیتا ہے. اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو, کبھی سمندر کے کنارے پر یا اس طریقے سے کھلی گاڑیاں ہوتی ہیں, تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں بعض اوقات, تو وہ اس پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ڈس بیلنس ہوتے ہیں نا تو کوئی آس پاس والا ہاتھ پکڑ کے بچا لیتا ہے. تو ایسے ہی اچھی صحبت ہے, اچھے لوگوں کی دوستی ہے کہ جب آپ ان میں بیٹھتے ہیں, خدا نہ خواستہ کبھی وہ موقع آتا ہے کہ جب آپ خدا کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں پڑنے لگتے ہیں, تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے نکال لیتے ہیں.
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے ریئلائز کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی. اور دعوت اسلامی نے ایمان کی حفاظت کا شعور بھی دیا ہے. یہ شین پر پیش ہے، شین پر بھی پیش ہے، ان پر بھی پیش ہے، تو شعور بھی دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے یہ بھی بتایا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، اس کی ایک زبردست جو ہے وہ مثال ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح 28 کلمات کفر، یہ بھی امیر سنت کا ایک جو ہے وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. اچھا، پھر اس کے علاوہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار. گانے سن رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک گانا کہیں میرے ایمان کو ہی بربادی کا جو ہے وہ سبب نہ بنا دے. ایک گانا کہیں میرے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. تو گانے جو سننے والے ہیں یہ تو یقین مانے اپنے دماغ کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اپنے اخلاقیات کو برباد کر رہے ہیں. اور اگر وہ کفریہ اشعار تو ایمان بھی بربادی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور ایمان برباد ہو رہا ہے. بچے ان سے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، یہ موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اب بات آئی ہے تو مہروز بھائی اس کو میں کر ہی دوں. ذہن کام نہیں کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، ذہن کام نہیں کرتا، کوئی پروڈکٹیو سوچ جو ہے وہ نہیں آتی. میرا کوئی حساب لگائیں، میرا دماغ تو ایسے جیسے بند ہو گیا ہے، جکڑا گیا ہے. کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم رات کو دیر تک ایک تو جاگ رہے ہیں، اور دیر تک جاگنے میں جو گانے سن رہے ہیں یا فلمیں جو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اپنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے ہمارے اوپر. یہ کیا ہے؟ گلاس. اس گلاس میں کیا ہے؟ پانی. پانی بھی اسی گلاس میں ہے. اور اگر اس میں سے پانی نکال کے میں تیزاب بھر دوں اور میں بولوں یار گلاس تو ہے اس میں لیکن مطلب پانی اس میں نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. لیکوڈ ہے، اس کو پی نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اتنا سمجھنے کی ضرورت، خالی کرو اس کو، گراؤ اس کو. حضور یہ گلاس تھا، یہ پانی بھرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے تھا. آپ نے اس میں تیزاب ڈال دیا تو آپ اس میں سے تیزاب نکالیں، اس میں سے تیزاب نکالیں، پانی ڈالیں اور پی لیں. دماغ ہے ہمارا، اس دماغ کے اندر ہم نے جو یہ خرافات، بےہودگی اور اس طرح کا جو یہ تیزاب اونڈھیل رہے اس دماغ کے اندر، تو اس نے دماغ کو جکڑنا ہی ہے اور اس نے دماغ کو بند ہی کرنا ہے. وہ کیا دماغ میں شعور و آگہی اور جناب علی اس طرح کے فکر و دانش کے پھول تھوڑی کھلائے گا. حساب لگائیں. ہمارا دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. جی ہاں، میں یاد عرض کروں آپ کو، دیکھنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. فیروز بھائی جی، میں نے بھی کل یہ بات کی ہے، دیکھنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. ہم اپنے بچے کو بیمار دیکھتے ہیں، بچہ ہے بیمار ہے، نظر آ رہا ہے، ہمیں تو بیماری نہیں ہے نا، جی نہیں، ہمیں تو تکلیف نہیں ہے نا، نہیں ہے. لیکن بچے کی وہ بیماری ہمیں کیا کر رہی ہے؟ پریشان کر رہی ہے. کیوں پریشان کر رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے نا. دیکھنے کا کیا ہے؟ ایک یہ بندے کو اثر ہو رہا ہے. روڈ پہ گزر رہے ہیں، روڈ پہ ٹریفک پہ سفر کر رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں گاڑی ہے، اس کو مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بڑی بری صورتحال ہے، تو کیا ہوتا ہے دل میں؟ اوہ اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے. بندے کو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ جو دیکھا ہے اس کا کیا ہے؟ اثر ہے. کسی کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، نعمان بھائی، سید نعمان شاہ صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں، اسمائلنگ آدمی ہیں، ہیپی فیس ہے ماشاءاللہ. تو ان کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوگا؟ مسکراہٹ. آپ کو، میں بھی ان کو دیکھ کے مجھے بھی مسکراہٹ میرے چہرے پر بھی آ رہی ہے. کیا ہے؟ جی دیکھنے کا کیا ہے؟ اثر ہے. آپ جاتے ہیں، آپ کوئی سبزہ زار وادی کا جو ہے وہ نظارہ کر رہے ہیں، آپ ایک دشوار گزار مہروز بھائی سفر کے بعد ایک حسین اور سبزہ زار وادی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ طبیعت میں ایک طمانینت اور فرحت آ رہی. کیا ہے؟ دیکھنے کا
اثر ہے. اور اگر آپ وہ دنیا کا مقام دیکھیں جہاں آگ جو ہے وہ کئی ہزار سال سے یا کئی 100 سال سے جل رہی ہے اور مسلسل جل رہی ہے مہروز بھائی، مدنی خبروں میں بھی دکھائی تھی وہ جگہ، وہ دیکھ کے سے کیا ہوگا، اس سے خوف آئے گا. کیا ہے دیکھنے کا اثر ہے. تو یہ جو ہم موبائل پر دیکھ رہے ہیں نا، اس کا بھی اثر ہے کچھ، اور جس طرح کا دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا اثر ہے. تو یہ کہتے ہیں دماغ جکڑا گیا ہے، بند ہو گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، گانے ہیں، یہ بھی دماغ کو کیا کر رہے ہیں، جکڑ رہے ہیں اور انسان کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں. دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، اور کفریہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ اشعار یا اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، اور پھر گناہوں کا میٹر بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دعوت اسلامی نے یہ بھی شعور دیا ہے، اور دعوت اسلامی کا بڑا پیارا انداز ہے، شعور بھی دیتی ہے، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتی ہے، اویئرنس بھی دیتی ہے، اور چیز کا سبسٹیٹیوٹ بھی دیتی ہے میروز بھائی، اور جتاتی بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو باتیں کی آنکھوں کے حوالے سے، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی آپ نے عقلی باتیں کی اور لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کی. اگر دین اسلام کی روشن تعلیمات میں بھی دیکھیں تو دیکھنا، یہ جو آنکھیں ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہیں. آپ دیکھیں، والدین کو دیکھیں، حج مبرور کا ثواب پائیں. عالم دین کو، عالم ربانی کو دیکھیں تو ثواب پائیں. قرآن کو دیکھیں، ثواب پائیں. کعبے کو دیکھیں، دعا مستجاب ہو جائے پہلی نظر پڑے تو ہے. تو دیکھنے کے قرآن میں، اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں سلمان بھائی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ کہ ہم بہت سارے معاملات میں، مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں، ایک جنریشن وائز بات نہیں کر رہا بلکہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں. زندگی کے کسی بھی شعبے، کسی بھی طبقے اور عمر کے کسی بھی حصے کے فرد کی سلمان بھائی بات کریں گے نا آپ، تو اس کی زندگی میں بہت سارے پچھتاوے ہوں گے. اور اس میں سے میجر پچھتاوا جو ہوگا نا بہت ساری چیزوں میں، وہ یہ ہوگا، کاش اس وقت ہم سمجھ لیتے، کاش اس وقت ہم یہ کام کر لیتے. تو اسی طریقے سے نیکی، بدی، کفر، ایمان، ہدایت، گمراہی اور اچھائی اور برائی کے حوالے سے زندگی کے مختلف فیسز ہیں. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، یا یوں کہہ لیجیے ہم سمجھنا چاہ نہیں رہے ہوتے. چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن جو ہے وہ ہم سمجھنا چاہ نہیں رہے ہوتے. تو عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، بہت سارے بزنس ایسے آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ جب وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں نا سلمان بھائی، تو اکثر لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، یا یوں لگ رہا ہوتا ہے اس میں اتنا چارم نہیں ہے، اس میں اتنا جو ہے نا ترقی ہے نہیں. اچھا، تو وہ نہیں پڑتے اس کے اندر. صحیح. یہ میں جائز اور حلال کی ظاہر سی باتیں بات کر رہا ہوں. لیکن ذرا جو جن کے دماغ کو وہ چیز کلک کر جاتی ہے نا، وہ کود جاتے ہیں اس میں. کودنے سے مراد انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر کیونکہ وہ ابتداً اس میں جاتے ہیں تو وہ انڈسٹری جیسے جیسے ترقی کرتی ہے نا، تو یہ آئیکن بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پائنیئر ہوتے ہیں. تو ان کے بعد آنے والے جتنے ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت سیکنڈری ہی ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہماری زندگی کے جو مختلف لمحات ہیں نا، اس پہ بھی ہمیں بارش ہونے سے پہلے چھتری نکال لینی چاہیے، گویا کہ کہنا چاہیے. ہم تیاری کر لیں اس کی کہ کل آنے والا جو وقت ہوگا اس میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی. آپ دیکھیے، جب آپ نے میٹرک کیا یا جب میں نے میٹرک کیا، اس وقت میٹرک، کیونکہ ایک ہمارے یہاں، بالخصوص ہمارے یہاں، میٹرک کے بعد جو آپ شعبہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. ایسی بات. اور کئی لوگوں سے بعض اوقات مشورے کرتے تھے، بڑے بھی کہہ رہے ہوتے تھے بیٹا میٹرک اس میں کرنا، تو پھر ایف اے یا انٹر میں جو ہے نا یہ شعبہ لے لینا. تو اس پہ بڑی وہ گفتگو ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، لیکن کیفیت چینج ہو چکی ہے. جس دور میں نے میٹرک کیا، اس دور میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بایولوجی سائنس جو تھی اس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. صحیح. تو بایولوجی سائنس سے میں نے بھی میٹرک کیا اور لوگ کرنا چاہتے تھے. لیکن اب شاید چیزیں چینج ہو گئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا بایولوجی سائنس سے میٹرک کرنے والے کی جو ہے نا ویلیو نہیں ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی چوائسیز ہیں. تو اب چوائسیز آپ کی تبدیل ہو گئی ہیں. تو جو تبدیلی کے ساتھ، پازیٹیو تبدیلی کے ساتھ، اچھی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے، وہ تو آگے سروائیو کرے گا. اللہ کی رحمت سے ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو. لیکن اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کو علم دیا ہے،
آپ کو اچھائی برائی میں تمیز دی ہے، آپ کے لیے راہیں کھول کے رکھ دی ہیں، تو آپ یہ فیصلہ کریں. اور یہ فیصلہ کرنے میں یہاں آپ کے موضوع سے متعلق میں عرض کروں کہ دعوت اسلامی ہماری انگلی پکڑ رہی ہے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی ہماری انگلی پکڑ رہی ہے اور روڈ پار کرا رہی ہے. واہ. اس کے لیے ضعیف ہونا یا بچہ ہونا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے بڑے لوگوں کو انگلی پکڑوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ابھی حالیہ سیلاب میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے راستے عبور نہیں کر پا رہے تھے، تو لوگوں نے انہیں کروائے ہیں، باقاعدہ رپورٹس آئی ہیں اس کی، اور تو کروائے ہیں. دعوت اسلامی آپ کی انگلی پکڑنے کو تیار ہے. کیا آپ اپنی انگلی پکڑانے کو تیار ہیں؟ یہ غور کر لیجیے. اگر آپ دعوت اسلامی کو انگلی پکڑا دیتے ہیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی سیدھی مدینہ لے جائے گی. واہ جی واہ. اور پھر مدینے سے جنت ہے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ نصیب فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لیں. میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، آج کے اس دن میں ہم یہ اپنی پکی نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ الکریم کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو میرے سنت کی کتاب ہے یہ پڑھنی ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. جن کے پاس یہ سوچ یہ فکر موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ حساس ہو جائیں. دیکھیں ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، اور رہنا دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا. سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہاراں، یعنی سدا مطلب یہ کچھ بھی نہیں رہنا. تو دو طرح کے جو ہے وہ لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے. کامیاب وہی ہوں گے جو دین اسلام کے ماننے والے، دین اسلام کے چاہنے والے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے بنیں گے. تو ہم جو آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر، قرآن کریم کی آیات کے تناظر کے اندر، یہ اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا ذہن بنائے عمل کرنے کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ ہے، ایمان لے آئے. ثم استقاموا، یہ کہہ کہ خالی بھول نہیں جانا بھی ایک دفعہ کہہ دیا اور بعد پھر چھٹی ہو گئی، نہیں. ثم استقاموا کہہ کہ پھر ڈٹ جائے اس کے اوپر. تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزن. ولا تحزنوا. یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا پھر آگے معاملہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چلے گا. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، میرے بھی اور آپ سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. قول دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ میری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو 41 سال پورے ہوئے، اور اللہ پاک میری دعوت اسلامی اور میرے امیر سنت کو شاد و آباد رکھے، لمبی عمر نصیب فرمائے، دعوت اسلامی والوں کے اور والیوں کے بھی خیر فرمائے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بہت نوازا ہے. ایک عام سا انسان تھا، گنہگار گار تھا، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ نمازی بنا دیا، بلکہ صدائے مدینہ لگانے والا بنا دیا. پرچون کی دکان کرتا تھا، کریانے کی گاؤں میں دکان تھی، اور درس دینے کی سعادت ملی، اجتماعات میں جانے کی سعادت ملی. اس کی برکت ہے الحمدللہ آج نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں فی سبیل اللہ. مسجد میں جمعہ بھی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. اللہ کی ذات کا احسان ہوا اور شکر ہوا، اللہ نے اس قابل بنا دیا. اور دکان کے اندر الحمدللہ اپنے معاملات کو شرعی طور پر مفتی علی اصغر اتاری سے کال پر پوچھتا رہا، اور کافی ایسے معاملات تھے جو مجھ ان سے پوچھتا رہا، رہنمائی لیتا رہا. الحمدللہ آج کاروبار بھی خوشحال ہے. اللہ تعالی کا فضل احسان. دعوت اسلامی کا اس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، اور عزتیں دی معاشرے میں. اللہ کا شکر ہے، خود بھی اب نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوتیں دے رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. علم دین کا فائدہ دعوت اسلامی میں علم دین ملتا ہے. اگر بندہ چاہتا ہے شعور ملے، عزتیں ملیں، تو اس کو چاہیے وہ دعوت اسلامی میں آ جائے. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ. سلمان بھائی کتنی عام سی کال لگی ہوگی کتنے ہی لوگوں کو، لیکن کتنی خاص ہے. ہاں جی. اور ایسی کتنے ہزاروں بلکہ میں کہوں شاید لاکھوں افراد ہیں کہ جن کی زندگیوں کو دعوت اسلامی نے بدلا ہے، بدل کے رکھ دیا. ایسی بات ہے آپ کی ہماری زندگی میں موجود ہے مہروز بالکل بھائی. ایسے ہی. ہم کوئی بچپن سے ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یا یوں ہی مطلب اس طرح سے دین اسلام کا ہمیں علم شروع سے ہی ہمارا یوں اس درجے پر اس لیول پر جو انوائرمنٹ تھا وہی رہتا تو ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. ایسی بات یقیناً نہ کر رہے ہوتے. اللہ کا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے رب کریم نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول عطا فرمایا ہے.
وللہ الحمد. جی میرا نام فضا تاریہ ہے، میں رحیمیہ خان سے بول رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جس سے ہماری معلومات میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آج میری نعت خان بھائی سے گزارش ہے، آپ مجھے یہ کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. نعت خان خالد مہنود بھائی، آج تو خالد بھائی کو نعت خان بنانا چاہیے. آج کیا کہتے ہیں آپ؟ خالد بھائی کو بنائے نہیں تو آپ تو ہیں ہی. اللہ آپ کو برکت دے مہنود بھائی، آباد رہیں. ویسے خالد بھائی مہنود بھائی کو نعت خان بنایا جا سکتا ہے؟ کوشش کی جا سکتی ہے. کوشش کی جا سکتی. چلیں یہ آگے کال شامل کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی کلام سنا دیجئے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. بے حساب مغفرت ایمان اس کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین، آباد رہیں. مرحبا بھائی جان. نیو کلام ہے دعوت اسلامی، وہ سنائیں. ٹھیک ہے. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ریکارڈڈ کلام سنائیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. بھائی یہ جو فرمائشیں ہیں آج انشاءاللہ ہم ویڈیو کلام سنا کے پوری کرتے ہیں خالد بھائی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. جی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ کلام سنائیں. مرحبا. یہ الیاس بھائی کا میسیج ہے، اللہ برکت دے آپ کو. جی مجھے کلام سنا دیں. سرکار توجہ فرمائیں، جڑا والا سے میسیج ہے. مرحبا. عبدالرحیم بھائی ہیں جی کوٹ غلام محمد سے، شکریہ اتار کا جو دعوت اسلامی ملی. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو بھائی جان. آگے چلتے ہیں. جی حمزہ والا سے میسیج ہے. سلمان بھائی خالد بھائی سے سوال ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں کس طرح آئے. جی خالد بھائی. الحمدللہ جی بڑی آسانی اور شرافت سے آ گئے. ابو جی نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیا تھا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کی برکت سے پھر دعوت اسلامی کیونکہ باقاعدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہیں تربیت کا معاملہ چھوڑتی نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ سے جامعۃ المدینہ اور پھر اب مدنی چینل اور آگے جہاں پڑھنا چاہیں ادارے دعوت اسلامی نے بنائے ہوئے ہیں. الحمدللہ سلسلے جاری ہے. کیا بات ہے. ہاں، بچپن سے ہی یوں ہوا کہ ابو جو دینی ماحول کے قریب آئے وہ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی وجہ سے آئے. کیا بات. درس میں بیٹھنا شروع کیا تو انہوں نے ہی ذہن دیا کہ اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں لگائیں. تو پہلے جز وقتی مدرسے میں داخلہ ہوا، 2 گھنٹے کے لیے، دوپہر 2 سے 4 بجے تک کی ٹائمنگ تھی، اس میں جاتے تھے. اس کے بعد پھر قاری صاحب نے انفرادی کوشش کی کہ بچے ذہین ہیں کہا اور ان کو حفظ کروا لیں. فضائل وغیرہ بھی بتائے حفظ کرنے کے، تو پھر ابو نے کہا کہ حفظ کرنا چاہیے. اب دونوں بھائیوں نے ساتھ کیا نا. الحمدللہ. اللہ آپ کے والد کو سلامت رکھے. آمین. اللہ ان کو صحت بھی دے، عافیت دے، سلامتی دے. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. جی یہ بھی سوال بھی حضرت، آپ سے بھی سوال ہوا تھا. کیا آپ کیسے آئے؟ نہیں مجھ سے تو نہیں ہوا. جی سلمان چلے بھائی ہو گیا اب ہو گیا. سلمان بھائی خالد بھائی سے سوال ہے. مجھے تو انہوں نے مخاطب کرنے کے لیے میرا نام لیا نا. چل ٹھیک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. میرا نام فیصل نواز ہے، ضلع سرگودا تحصیل بھیرا سے ہوں. کہہ رہے ہیں میری عمر 25 سال ہے اور میں نے مدنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا ہے تلفظ درست کرنے کے لیے. واہ مرحبا فیصل بھائی، اللہ آپ کو کامیاب کرے، آباد رہیں. ماشاءاللہ. جب آنکھ کھلی تبھی سویرا، تو نہیں آتا تو سیکھ لینا چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ شرم آنی چاہیے بد نگاہی کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے فلمیں دیکھتے ہوئے، شرم آنی چاہیے گانے سنتے ہوئے، شرم آنی چاہیے گالیاں دیتے ہوئے، شرم آنی چاہیے اور بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے. تو اس میں شرم آنی چاہیے. قرآن کریم سیکھنے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی دعوت اسلامی نے شعوری بیدار کیا ہے نا کہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کریم پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے. گزارش ہے کہ ہمیں ریکارڈڈ کلام سنوا دیں. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ریکارڈڈ کلام سنائیں گے. جی گجرانوالہ سے میسیج ہے اور نور عالم بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیں. کون سا جی؟ بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا.
کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں. کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا گلی میں. بابا کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ. کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ
زیدہ لغزیدہ اللہ چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم میں گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار
नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर हर वक्त बरसती है रहमत काबे पे जमील अल्लाह अल्लाह हर वक्त बरसती है रहमत काबे पे जमील अल्लाह अल्लाह खाकी हूँ मैं कितना भूल गया आसी हूँ मैं कितना भूल गया खाकी हूँ मैं कितना भूल गया आसी हूँ मैं कितना भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर अल्लाह चलिए जी, वीडियो कलाम जितना पॉसिबिलिटी होगी उसी को जो है वो शामिल किया जा सकता है। अल्लाह आप सबको बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए, आमीन। पैकेज हम आपको वीडियो पैकेज भी दिखाने जा रहे हैं। वाह क्या बात है आला हजरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ए आशिकान रसूल, आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिदवान, आप इरशाद फरमाते हैं, कुरान से मैंने नात गोई सीखी यानी आदाब शरीयत रहे मलहूज। तो जिन्होंने कुरान पाक से नात कहना सीखा हो उनके कलाम में कुरान पाक भी नज़र आएगा, अहादीस नबविया का फैज़ान ये भी नज़र आएगा। मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के 2-3 शेर आपके सामने बयान करना चाहूँगा। आप एक शेर में बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हुए दिखाई देते हैं कि आका मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। हुजूर, हम खुद आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुए, जाऊ का ये कुरान पाक का लफ्ज़ है, ये गवाह है कि हमें तो आपकी बारगाह में भेजा गया है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। तो ये जो जाऊ का है इसकी तरफ आपने इशारा किया। ये लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें मेरे प्यारे हबीब, ये आपकी बारगाह में आ जाएं। हुजूर, हम तो अल्लाह के कहने पर आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, आपके रब ने भेजा और आपकी बारगाह से हमें रद्द कर दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर एक मकाम पर कहते हैं, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ़ व रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। मेरे आका, मैं तो मोमिन हूँ ना। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो ये जो बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फरमाया गया, मेरे प्यारे हबीब आप तो मोमिनों पर रऊफ़ भी है, रहीम भी है। तो इसका तज़किरा पहले मिसरे में किया गया, मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ़ व रहीम हो। और दूसरे मिसरे में बात जिक्र की जा रही है, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। मेरे आका, मैं तो सवाली बन के आपकी बारगाह में आया हूँ ना, सवाल लेकर आया हूँ, भिखारी बन के आपकी बारगाह में आया हूँ।
آپ کی رحمت کی امید لیے آپ کے برگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے پیارے حبیب سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آقا میں تو سوالی بن کے آ گیا، آپ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور میں سوالی ہوں، سوالیوں کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تو آپ کے رب نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے آقا میری خالی جھولی کو بھر دیجئے، مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ آقا آپ کی نظر ہو جائے گی، مجھ گناہگار کا کام بن جائے گا۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کئی ایک اشعار میں قرآن پاک کی آیات طیبات ان کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا فیضان اگر دیکھنے چلے، طویل حدیث مبارکہ ہے، اختصار کے ساتھ اشارتاً عرض کروں گا۔ 70 صحابہ حاضر بارگاہ ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 نے پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھ رہے اے ابو ہریرہ اس دودھ میں خاص بات کیا تھی؟ 70 نے پیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے بات ذکر کی، میرے آقا جبل احد پر ہیں، 3 صحابہ ساتھ ہیں، احد پر زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی، سرکار نے ٹھوکر لگائی اپنے مبارک قدم سے، زلزلہ جاتا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس انداز محبت کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا فیضان ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کا شعور کس نے دیا؟ دعوت اسلامی۔ واہ، کہ اعلیٰ حضرت معیار حق و باطل ہاں ہاں، واہ واہ واہ، الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی نے سکھایا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ بھی اونچا کام ہے۔ فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مفتی بدر القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہے نا یہ شہروز ہے نا میرا بیٹا جی، تو اس کو ایک تکلیف ہو گئی، میں جس ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں تو وہاں گئے تو وہ کہنے لگے بھائی یہ کسی سرجن کو دکھائیں آپ، مجھے فلاں مسئلہ لگ رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو جی، تو میں نے ان سے بولا ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتائیں سرجن، تو انہوں نے مجھے 2 نام دیے۔ صحیح، تو میں نے کہا ان دونوں کے پاس چلا جاؤں؟ تو کہنے یار میں نام دے رہا ہوں نا، آپ چلے جاؤ۔ تو اس ڈاکٹر جس کو میں دکھاتا نا اس کی وجہ سے میں سرجن پہ اعتماد کیا میں نے، اور واقعی میں وہ اچھی طریقے سے کام ہو گیا، جو آپریشن وغیرہ ہونا تھا ہو گیا۔ صحیح۔ تو بعض اوقات رہنمائی کر دینا نا کسی فرد کی طرف، کسی کامل فرد کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ آپ کو آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچا کر سیدھے رستے پہ ڈال دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا سیدھا رستہ ہو چاہے آخرت کا سیدھا رستہ ہو۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں ڈالا ہے نا، تو اس سے اللہ کی رحمت سے عقیدے کی پختگی اور ایک نظریاتی ویژن جو ہے ہمارا، وہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہو گیا۔ ہم عافیت مانگتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنا ہی چاہیے، اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ فرمائے، خوش عقیدگی پہ خاتمہ فرمائے، عشق رسول، عشق صحابہ و اہل بیت پہ خاتمہ فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ
کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے یار فرد بعض ہوتے ہیں، بعض سلوگن سلمان بھائی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں. صحیح. اب میں یہاں پہ لوں گا نہیں تو ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہیں ان کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی کام بہت بڑا یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسا سلوگن تراشیں جی کہ لوگ اس کے سحر میں ڈوب جائیں، جکڑ جائیں، جی. اور بالخصوص بچوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات سلوگن جملہ پنچ لائن بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. ہاں جی، اونچی دکان پھیکا پکوان ہوتا. ہاں لیکن وہ آپ مجھے ایک منٹ تھوڑا کر دیں، اونچی دکان اور ٹھیک پھیکا پکوان. ٹھیک ہے بھائی. یہ خالد بھائی جی یہ بھی ایک بات ہے. چلیں بہرحال آگے. جی فیروز بھائی. ایک سلوگن چلتا ہے کہ جی اب افراد کے پیچھے نہ جائیں. یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بات. دین اسلام نے ہمیں نظریات اور نظام دینے کے بعد افراد کے پیچھے ہی چلایا. ایسا ہی اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت یہی ہے کہ ہم افراد کے پیچھے چلیں. دیکھیے کتاب تو آئی نا، توریت، زبور، انجیل، دیگر آسمانی صحائف آئے، پھر قرآن پاک بھی کبھی نزول ہوا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کے ذریعے سے آئے نا، یہ رسولوں کے ذریعے سے آئے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ پاک نے کسی جگہ پہ اتار دیا کلام اور کہا جاؤ وہاں سے جس کو چاہیے لے لو. صراط مستقیم کی بھی گائیڈ لائن دینے کے بعد پھر افراد بتائے جی کہ یہ افراد ہیں صراط مستقیم والے. پہلے وہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم وہ بھی افراد کے پیچھے چلایا، اور پھر وہ انعم اللہ علیکم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حتیٰ کہ ایمان میں بھی یہی معیار آیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جیسے وہ پہلے والے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تو کامیاب. اور بے وقوف جو تھے وہ افراد کے پیچھے نہیں چلے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم ان افراد کے پیچھے چلے. جی تو یہ بے وقوفوں کا فرمایا الا انہم السفہاء، جو ان افراد کے پیچھے نہیں چل رہے نا وہی بے وقوف ہے. تو یہ صحابہ، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، ائمہ اکرام، صالحین، علماء، اولیاء، یہ جو ہیں قرآن نے ان کے پیچھے چلایا ہے، اسلام نے ان کے پیچھے چلایا. آپ سلوگن لے کے آ جاتے نہیں جی ہم افراد کے پیچھے نہیں چلیں گے. او بھائی آپ ہو کون؟ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پنجابی میں؟ تسی. تو بس وہی ہے، ہو کون کیوں کہہ رہا ہو؟ تو ہم آپ کے پیچھے بھی کیوں چلیں؟ جی آپ بھی تو فرد ہی ہیں نا، آپ فرد، آپ بھی تو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں نا بھیا. تو ہم آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو خیر القرون کے لوگ تھے جی ان کے پیچھے تو چلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اور ابھی جو کیا ہے اس پر تو تبصرے کی حاجت نہیں ہے. اپنے پیچھے چلانے کے لیے کیا ہے تیار ہے بھئی. ہم نہیں مانیں گے، یعنی کہ نہیں مانیں گے جن کو دنیا صلحاء کہہ رہی ہے، جن کو سارا جگ مطلب جن کی تعظیم اور جن کی توقیر کرتا ہے اور ان کی خدمات دنیا کا اعتراف کرتا ہے، ان کا تو بھئی ہم نہیں کریں. کہنے والے کہتے ہیں کہ آج کی گندم میں وہ مزہ نہیں ہے جو آج سے 200 سال 300 سال پہلے. کہنے والے کہتے ہیں، میں اس کو کوئی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا، ایک چٹکلے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. کہنے والے تو کہتے ہیں اس گندم میں وہ لذت و طاقت نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں آج کے بندے کے پیچھے چلو وہ گندم کھا کے جو نشو نما پا رہا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کا جو ہے وہ ساتھ نصیب فرمائے اور ان کی محبت بھی اللہ عطا فرمائے. اسی کے اندر سکون ہے اور راحت ہے. اور دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی غلامی اور آپ کی افکار و نظریات اور آپ کے پیارے انداز کے اوپر ایک ثابت قدمی کا جو ایک شعور عطا فرمایا ہے، یہ بھی امیر سنت نے ایک بڑا زبردست کام جو ہے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریے کی، ہماری بنیاد کی، ہماری اساس کی، ہمارے اخلاق و کردار کی بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی بد عقیدگی سے، بد عملی سے، بد کرداری سے اور بد اخلاقی سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. آگے چلتے ہیں، ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں مدینہ حضور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا. مدینۃ المنورہ کے کیا کہنے، مدینے آنے والوں کے کیا کہنے، اور مدینۃ الرسول میں کئی ایسے ایمان افروز واقعات پیش آئے کہ جن کو پڑھ کے سن کے عشق اور بڑھتا ہے، مدینے کا پیار اور بڑھتا ہے، مدینے والے کا پیار دل میں اور بڑھتا ہے.
कैसे कैसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की मदद फरमाते, इन पर नजर करम फरमाते, इनकी फरियादें सुनते, अपने आने वाले मेहमानों की खैर खाई फरमाते, उन पर करम नवाजी फरमाते। जैसा कि हजरत इमाम अबू बकर बिन मुकरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं और हजरत इमाम तबरानी, हजरत सैयदना अबू शेख, हम तीनों मदीना मुनव्वरा में हाजिर थे। अब ये तीनों बुजुर्ग मदीना मुनव्वरा में हाजिर थे। 2 दिन से खाना नहीं मिला था, भूख से निडहाल हो चुके थे। जब ईशा का वक्त आया तो मैंने रोज़ा पाक पर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलजू, यानी है मेरे अल्लाह के महबूब, भूख मैं इसके सिवा और कुछ ज़बान से ना कह सका और लौट आया। वो इतना कहा, या रसूल अल्लाह अलजू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख। अब जैसे मैं कह के लौट आया, मैं और अबू शेख सो गए और इमाम तबरानी बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। इतने में किसी ने हमारे मकान पर दस्तक दी। हमने दरवाजा खोला तो एक अलवी साहिब अपने 2 गुलामों के साथ तशरीफ लाए। दोनों के पास खाने से भरी हुई एक एक टोकरी थी। वो अलवी बुजुर्ग कहने लगे, शायद आप साहिबान ने बारगाह रिसालत में भूख की शिकायत की है, क्योंकि मैं ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफ याब हुआ। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हजरात के बारे में फरमाया कि इनको खाना खिलाओ। बहरहाल उन्होंने हमारे साथ मिलकर खाना खाया और जो कुछ बच गया वो हमें दे दिया और तशरीफ ले गए। तो मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने वाले ये महरूम नहीं रहते। क्या खूब कहा ना कि सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तानो गदा सबको सरकार निभाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदीने आने वालों की कैसी मदद फरमाते हैं, कैसी इनकी जो है वो दिलजुई फरमाते हैं, कैसी इमदाद फरमाते हैं। इसी तरह के एक और वाक़या इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सीना शेख अबुल अब्बास अहमद बिन नफीस तुनसी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते, मैं एक बार मदीनतुर रसूल में सख्त भूख के आलम में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार पर हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूँ। यकायक आंख लग गई। इसी असना में यानी इसी वक्त में किसी ने जगा दिया और मुझे साथ चलने की दावत दी। चुनाचे मैं उसके साथ चल पड़ा। मैं उनके साथ घर आया। मेजबान ने खजूरें, घी और गंदम की रोटी पेश करके कहा, पेट भरकर खा लीजिए, क्योंकि मुझे मेरे जद्दे अमजद मक्की मदनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मेजबानी का हुक्म दिया है। आइंदा जब भी कभी भूख महसूस हो हमारे पास तशरीफ लाया करें। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और किसी जगह पे एक शायर ने बड़े खूब अर्ज करते हुए कहा था कि मदीने के वाली, दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है। मैं मोहताज हूँ एक निगाहे करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है। तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता। जो तुमसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अल्लाह पाक हमें भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करे। ऐसे वाक़यात पढ़ के सुन के मदीने की मोहब्बत और अकीदत और बढ़ती है। अल्लाह पाक हमारे दिल में ये मोहब्बत, ये अकीदत और बढ़ाए, अदब नसीब फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी शिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है जी। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। ये उन्होंने करम मांगा, फिर देखे उन पे करम हुआ मेरे रोज भाई। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं,
دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں ناشیبہ مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں ناشیبہ مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، اور دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور جن پر حضور کی عنایتیں ہوئیں اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم مسکینوں کو بھی داخل و شامل فرمائے، آمین۔ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے جو شعور بیدار کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے حق اور باطل کو بھی بڑا واضح کر کے بتایا ہے، اور اہل اللہ کی پہچان، اللہ والوں کی پہچان بھی بتائی ہے، اور جو اللہ والوں کے نام پر ڈھونگ رچا رہے ہیں ان کا بھی کلا کما مہروز بھائی خوب فرمایا ہے، اور اس عنوان کو بھی مختلف پروگرامز کے اندر، مختلف بیانات کے اندر اللہ کی رحمت سے بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو بچنے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ باتیں ہوتی ہیں، جیسے ایک مثال ہے، ایک بات ہے، صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، کوئی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے، کوئی جادو کر دیا ہے کہ یہ صبح اٹھ نہ سکے۔ اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کا پتلا فلاں قبرستان کے اندر فلاں پرانی قبر کے 2 فٹ نیچے اس میں سوئیاں چبھو کر کے دفنایا گیا ہے، ایک تو یہ جواب ہے، کچھ کیا گیا، کچھ کیا گیا۔ اچھا، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے کام بھی، گھٹیا کام، گندے کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ پر لیکن اگر حقیقت کی نظر میں ایک اور جواب پہ اگر ہم نظر کریں، یہ بھی ایک جواب ہے، ایک اور جواب پہ نظر کریں، اور وہ یہ ہے، آپ رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ سوتے سوتے 3 ساڑھے 3 بج جاتے ہیں۔ آپ کو صبح اٹھنا کتنے بجے ہوتا ہے؟ ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، اور 7:30 بجے تک تو لازمی گھر سے نکلنا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 بجے تو کم از کم اٹھنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ 3:30 بجے رات کو سو کر کے، فجر چھوڑ کر کے 7:30 بجے اٹھ جانا، 4 گھنٹے سو کے اٹھ جانا، اور بالکل بندے کے بالکل ذہن فریش ہو، اور بڑا تر و تازہ ہو، اور بڑا خوش جو ہے وہ جا رہا ہو، تو یہ انسانی فطرت اور اس کی جو باڈی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ نے نظام رکھا ہے، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جادو آپ نے خود نے اپنے آپ پہ کیا ہوا ہے۔ رات کو آپ 3:30 بجے تک جاگ رہے ہیں، اور جاگ کے بھی کیا کر رہے ہیں، کوئی مطلب جسے یوں ہو کہ اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، آئے ہائے، یا اللہ پاک کو جو ہے وہ ذکر اذکار میں محروز بھائی رات جاگ رہے ہیں۔ ویسے جو ذکر اذکار میں رات جاگے گا، آنسو بہائے گا، وہ یہ نہیں بولے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، کوئی مطلب اسے سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اس جادو کا توڑ جلدی سونا، اس جادو کا توڑ یہ ہے کہ آپ وقت پر سو جایا کریں، اور موبائل مہربانی کر کے اس کی جان چھوڑ کے سویا کریں۔ اس طرح کی بھی عوام دیکھیے میروز بھائی، ٹریول سفر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، رات کو جیسے اٹھتے بھی کیا کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 میسج آئے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اب
اب بندہ بولے میں دوبارہ سو جاؤں، تو نیند کوئی بٹن نہیں ہے کہ جس طرح لائٹ کا بٹن آن کرے تو لائٹ جل جائے گی، آف کرے تو آف ہو جائے گا، یوں نہیں ہے. نیند تو پھر آنے سے آتی ہے اور جب جاتی ہے تو پھر اصول. ویسے جو ایک جرنل پروسپیکٹو ہے وہ یہی ہے. بہرحال اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو موٹر سائیکل پر بھی سو جاتے ہیں میروز بھائی. اور ایسی کنڈیشن میں جب نیند جاتی ہے نا ہاں جی تو پھر آتی نہیں ہے. آتی نہیں. ہاں جی اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ خیر فرمائے. تو یہ بھی دعوت اسلامی نے شعور دیا ہے کہ ڈھونگ رچانے والے لوگ جو ہیں ان سے بچانے کا ذہن دیا ہے، درس دیا ہے، اور بالخصوص یہ شعور دیا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر کے یا ان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو بے پردگی والے معاملات کر رہے ہیں، جو جعلی لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ نہ جایا جائے. اور ماؤں بہنوں کو بھی سمجھایا گیا، اسلامی بہنوں کو، اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ دور رہیں، ورنہ یہ زندگی برباد پہلے ہوئی تھی نہیں ہوئی، بعد میں ضرور ہو جائے گی. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں مزید تبصرے کی حاجت نہیں ہے، بات بڑی واضح ہے. تو یہ بھی شعور دعوت اسلامی نے دیا، اویئرنیس دی ہے. جو اس کو فالو کریں گے وہ انشاءاللہ فیض پائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے